اب جو قرآن کریم کی آیات الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں یا شک کی گنجائش بھی نہیں، ھدی للمتقین یہ ہدایت متقین کے لیے۔ اب اس بات کو دو تین باتیں ہیں، ہم ایک ترتیب سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پہلے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں، ھدی للمتقین، تقوی کے پھر جو ہے وہ درجات ہیں۔ فقہا نے، محدثین نے، مفسرین نے پھر کئی درجات بیان کیے ہیں۔ پھر کان کا تقوی ہے، آنکھ کا تقوی ہے، زبان کا تقوی ہے، جسم کے مختلف اعضاء کا تقوی ہے۔ تو ہم جو کامل ایک ڈیفینیشن مجھے لگتی ہے ہم وہ کر لیتے ہیں جو عرفاء نے کی ہے، صوفیاء نے۔ ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کا جسم، یعنی پورا جسم، اللہ کے اور اس کے رسول کے حرام کردہ سے محفوظ رہے، اور جو فرائض کردہ ہیں ان کا پابند رہے۔ تو یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ فرماتے ہیں کہ جس پہ پہلے تھا اس پہ انسان کا دل بھی راضی ہو۔ پہلے پہ دل راضی ہونا شرط نہیں، دل پہ بوجھ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، تو دوسرے پہ دل کا راضی ہونا بھی شرط ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ ما سوائے اللہ انسان کے دل سے ہر چیز کا خیال نکل جائے، تو یہ تقوی کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اب آسان لفظوں میں ہم اگر ذکر کریں تو پہلا جو درجہ ہے ادنا، اس کا تعلق جسم سے ہے، اور جو دوسرا ہے اولا، ادنا اوسط، دوسرے کا تعلق جسم اور دل سے ہے، دونوں سے، جسم اور دل سے، اور تیسرا جو ہے اس کا تعلق فقط دل سے ہے۔ ما سوائے اللہ ہر چیز کا خیال دل سے نکل جائے، تو تیسرے کا جو تعلق ہے وہ فقط دل سے ہے۔ مطلب یہ کہ جو اعلیٰ درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اب اس کو قرآن سے اگر دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اب ہم، یعنی میں آپ سے اگر سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہمیں تقوی لینا چاہیے یا حاصل کرنا چاہیے یا ہمیں تقوی ملے تو ہم ان تین میں سے کون سا لیں گے؟ ادنا، اوسط یا اعلیٰ؟ مطلب کوئی چیز مل رہی ہے تو کون سی آپ لینا چاہیں گے؟ تو مطلب یہ کہ جو اعلیٰ ہے ہم اس کے متلاشی ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو از راہ ادب میرے مصطفیٰ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں۔ از راہ ادب مطلب کیا؟ کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیکران ادب ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو مطلب آسان لفظوں میں اگر کہیں تو وہ جو محنت مشقت والا کام ہے وہ اپنی جگہ، ہم اس کے انکار نہیں کر رہے، لیکن جو دلوں کا تقوی ہے، جو اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، ادب مصطفیٰ میں پنہا ہے، ادب مصطفیٰ میں پنہا ہے۔ تو گویا کہ جو قرآن کریم کی ابتدائی آیات ہیں ھدی للمتقین، ہدایت یعنی قرآن کریم ہدایت متقین کے لیے ہے، تو مطلب یہ ہوا قرآن سے، یعنی اس کو کہتے ہیں التفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ پہلا ماخذ تو قرآن ہی ہے نا، پھر وہاں سے نہ ملے تو پھر حدیث۔ تو اب ہدایت کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے، اور تقوی کا درجہ اعلیٰ سب سے
دل، اور اس کا جواب دیا کہ جو لوگ ادب مصطفیٰ کے پیکر ہیں، تو گویا کہ ہدایت ان لوگوں کا مقدر ہے جن میں ادب رسول ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے پیمانہ، اب چونکہ یہ ہدایت ادھر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کو بہت سے پڑھنے والے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے پڑھنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ممبر رسول پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا حدیث پڑھ رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، کس کیٹاگری کا ہے؟ بس اس کا عمل دیکھو، اگر ادب مصطفیٰ کا پیکر ہے تو سمجھ لو کہ ہدایت یافتہ طبقے سے ہے، اور اگر ادب کی بات نہ ہو، کسی اور طرف کی بات ہو، تو پھر خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کس طبقے کا ہے۔ تو ہدایت قرآن فقط ادب مصطفیٰ کرنے والوں کو دیتا ہے۔